السلام علیکم. میں کنزا تحسین آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس میں حاضر ہوئی ہوں. میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ میرا یہی ٹاپک ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح آپ نے امپاورڈ رکھنا ہے، اپنے آپ کو کس طرح ٹائملی جو پرابلمس چل رہے ہیں ان سب سے بچانا ہے. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. آپ اپنے آپ کو جتنا سیف رکھ سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو سیف رکھیں، کیونکہ جو آپ کی جو سیفٹی ہے، جو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ سفر کرے گی تو آپ سروائیو کریں گے. انفیکٹ آپ کی وجہ سے آپ کی پوری فیملی، آپ کے بچے، آپ کے لوڈ ون سب سروائیو کرتے ہیں. سو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بچائیں، اپنے لوڈ ونس کی مینٹل ہیلتھ کو بچائیں. اور آج کے جیسے ہمارا ٹاپک ہے طلاق کی بڑھتی ہوئی ریشو. یہ جو شرح ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہم اس کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتے ہیں. ہم ہمیشہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کیونکہ زندگیاں اس کے بعد آسان، اٹس ناٹ اے ویری ایزی تھنگ. یہ بہت مشکل چیز ہے. سو اس کے بعد صرف نہ کہ دو بندوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں، ان سے جڑے جتنے لوگ ہوتے ہیں، جتنے لوگ ان کی شادی میں منسلک ہوتے ہیں، دو خاندان، جتنی بھی لوگ اس میں آپس میں لنکڈ اپ ہوتے ہیں، ان سب کی زندگیاں ڈسٹرائے ہوتی ہیں. سو آئی آلویز سے کہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، اپنے آپ کو مینٹلی اسٹیبل رکھیں. کیونکہ جو یہ بڑھتی ہوئی شرح ہے اس نے اتنی زیادہ زندگیاں خراب کر دی ہیں کہ اس میں شادی کی جو سسٹینیبلٹی ہے، جو ایک طرح کی آپ کو لڑکیاں لڑکے شادی کمیٹڈ کرنا ہی نہیں چاہ رہے. اگر ان کو اس میں یہ لوگوں میں بہت سے فیئرس پیدا کر رہی ہے، کہ لوگوں میں بہت سی پرابلمس کریٹ کر رہی ہے کہ جو شادیاں ہیں وہ لڑکے کمیٹڈ پرسنالٹیز نہیں ہیں، لڑکیاں کمیٹڈ پرسنالٹیز نہیں ہیں. they don't want to take responsibilities of each other. that's not a good thing. اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیبلٹی پرووائڈ کریں. بہرحال جو زمانہ آپ کو جدھر لے جا رہا ہے، ہمیں ڈیورسز کو ڈسکریج کرنا چاہیے، ہمیں اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، بیکاز کبھی بھی اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ کریٹس ڈیزاسٹرس. سو وہ ایک اور چیز سائیکولوجیکلی جو آپ کو نیگیٹو امپیکٹ دے رہی ہے، نہ کہ صرف آپ کی وجہ سے آپ نیگیٹو ہو رہے ہیں، آپ کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں اور خاص طور پہ آپ کی اولاد کی زندگی امپیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. اس سے ہمیں کیسے نکلنا ہے؟ دیکھیں، آپ کو فرسٹ تو اپنے شادی سے پہلے یو شوڈ گو ٹو این ایکسپرٹ. آپ اس سے بات کریں، ان کو اپنے حالات بتائیں، اپنی ایک جو آپ کو اپیرنٹ ایک ویژن نظر آ رہا ہے اس شادی سے ریلیٹڈ، شیئر دوز فیلنگز ود دا ایکسپرٹ. پھر اس کے بعد آپ اس کے بعد بھی کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کریں، شادی کے بعد بھی کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا صحیح چیزیں ہیں، کیا نہیں صحیح چیزیں. میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، اسپاؤسز کی انڈرسٹینڈنگ سی ہے، وہ کس طرح آپس میں میچ کرنی ہے، اپنے آپ کو کس طرح ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ بڑھانی ہے، اور کس طرح سے ایک دوسرے کے لیے آپ نے ایک سارٹ آف ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بننی ہے، تاکہ ایک دوسرے کو اسٹرینتھ پرووائڈ کریں، اور نہ کہ اس کو جو ہے وہ خراب کیا جائے، بلکہ اپنی شادی کو بچایا جائے، اس سے بننے والی جنریشنز کو بھی بچایا جائے. آپ صرف اپنی شادی کو نہیں بچاتے، آپ بہت سے پرابلم سے، سماجی ایشوز سے، پرابلم سے بچ جاتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سماجی پرابلمس میں نہ گھسیں، ان سے بچیں. اپنے آپ کو سیف رکھیں، اپنے آپ کو سیف زون میں رکھیں، اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے ہمیشہ اچھی باتیں کہیں، اچھی باتیں سنیں، اور فوراً سے ریئیکشن دینا از ناٹ اے سولوشن آف اینی تھنگ. طلاقیں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہم شارٹ ٹیمپر ہو جاتے ہیں، we don't want to tolerate for the things, ہم ایک دوسرے کی نہیں سنتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہوتی ہے، اور بہت جلدی ہم ایک ہائپر ہو کے ہم ایگریسو ہو کے ڈیسیژنس لے لیتے ہیں. سو ہمیشہ ایک چیز کو آپ ایک ٹائم دیں، اس کو فوراً سے ریئیکشن دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جو فوراً سے ریئیکشن دیتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہائپر ایکٹیو کے ایشوز ان میں ہوتے ہیں، ان میں ایگریشن کے ایشوز ہوتے ہیں، ان میں اینگر کے ایشوز ہوتے ہیں. کبھی بھی فوراً سے ریئیکشن آتے ہیں، ہمیشہ اس چیز کو سوچیں، سمجھیں، دین گیو اے رسپانس. کیونکہ فوراً سا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ آپ کی وہ آپ کے لیے بالکل بھی فائٹ اور فلائٹ موڈ میں آپ کو رکھتا ہے. اور جب آپ کسی بات کو سمجھ نہیں پاتے اور ریکال کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، تبھی آپ فائٹ اور فلائٹ کا آپ کا جو موڈ ہے
وہ تھیلمس میں آپ کا پیراسنتھیٹک سسٹم میں آپ کا وہ ہائٹ پہ رہتا ہے اور وہ بالکل ایکٹیو رہتا ہے. سو اس لیے اٹس اونلی گڈ اگر آپ اس کو ایمننٹ سچویشن میں, مطلب ڈینجرس سچویشن میں اگر آپ اس کو ایکٹیو رکھتے ہیں, دیٹس اے گڈ تھنگ. لیکن آپ اس کو گھر کی سچویشنز میں اس کو ایکٹیو مت رکھیں, اپنی لائف سچویشنز میں اس کو ایکٹیو مت رکھیں. لائف سچویشن نہ ہوئے کہ جیسے آپ کی ایموشنز ریلیٹڈ ہیں, جیسے آپ کی میرج ریلیشنز ہیں, آپ کے اسپاؤس کے ساتھ تعلقات ہیں, اس کے ساتھ جو آپ کی کمیونیکیشن لیول ہے اس میں ہمیشہ سے ٹالرنس ہونا چاہیے, اس میں ہمیشہ آپ ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے. آپ پہلے اس کو سنیں اچھی طرح, اس کو کچھ دیر بعد رسپانس کریں. آپ کا کچھ دیر بعد آپ خود اس کو فیل کریں گے کہ آپ کا غصہ 1 منٹ میں اتر جاتا ہے. اور ہمیشہ سے میں اسٹریٹجیز فالو کرنے کے لیے کہتی ہوں, چاہے وہ لڑکا ہو وہ لڑکی ہو. یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی شادیاں بچائیں تاکہ ہمارا معاشرہ مزید خرابیوں سے بچے اور ہمارے معاشرے میں ایک سینس آف ٹرسٹ, ایک فیلنگ آف ٹرسٹ ڈیولپ ہو, جو کہ وہ نہیں ہے. نہ لڑکا آج کل اپنی بیوی پہ ٹرسٹ کر رہا ہے, نہ لڑکی آج کل اپنے شوہر پہ ٹرسٹ کر رہی ہے. دیٹس اے ویری الارمنگ سچویشن. جب آپ کا رشتے میں ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ آپ کا ساری زندگی نبھا ہو سکتا ہے؟ نہیں. آپ کا سب سے پہلے ٹرسٹ لیول بننا بہت ضروری ہے. آپ کا ٹالرنس لیول ایک دوسرے کے لیے ہونا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کو ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ رکھتی ہیں اور آپ کو ایک ہیپی فیملی میں, کوالٹیٹیو فیملی میں کنورٹ. اپس اینڈ ڈاؤنس ہر زندگی میں آتی ہیں اور ان سے رشتے جو جڑے رشتے ہوتے ہیں دیٹ آر آلسو ویری امپورٹنٹ. ان سب کو ایک میننگ فلی اور ان کو بہت اچھے کول اینڈ کام طریقے سے ہینڈل کرنا آپ کو ایک سمجھدار اور آپ کو زندگی ایک سیٹسفیکشن آپ کو ملتی ہے. کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھیں زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس بہت آتے ہیں. لوگ بہت سے ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے مائنڈ سیٹس کے ساتھ آتے ہیں. کسی کا اپنے آپ کو اس طرح سے مت ڈھالیں کہ نہ آپ کسی کی سن رہے ہیں نہ آپ کسی کی سننا چاہتے ہیں, اور آپ بالکل اس چیز پہ فوکس کریں کہ آپ اپنی صرف نیڈس پہ اور اپنی وانٹس پہ. دیٹس ناٹ ویری گڈ تھنگ. آپ سب سے پہلے اگر آپ کو کچھ بھی ایشوز آ رہے ہیں, جوائنٹ فیملیز کے ایشوز آ رہے ہیں, ہسبینڈ ریلیٹڈ ایشوز آ رہے ہیں, وائف ریلیٹڈ ایشوز آ رہے ہیں, ان لاس کسی کے بھی لڑکی کے گھر والے, لڑکی کے گھر والے, کہیں سے بھی ایشوز آ رہے ہیں, آپ پہلے اس معاملے پہ سوچیں سمجھیں. آپ اس کو ریئیکشن مت دیں. آپ کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کریں, ان سے پوچھیں, ان معاملات پہ رائے لیں, اس کے مطابق اس کو فالو کریں. اور دیکھیں اس چیز پہ انویسٹ کر لینا آپ کو زندگی میں ریگریٹ نہیں دیتا کسی بھی فیصلے پر. اس لیے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر کو خوشحال گھرانہ بنائیں, اپنی آنے والی جنریشن کو سنواریں, اپنے آپ کو خوشحال رکھیں, اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں, اپنے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور اپنے اسپاؤس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بے وجہ اننیسیسری ٹینشن سے بچائیں, اپنے آپ کو سیف زون میں رکھیں, اپنے گھر کو بچائیں, اپنے شوہر کو بچائیں, شوہر اپنی بیوی کو بچائیں. ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ زندگی گزاریں, کوالٹیٹیو ٹائم ایک دوسرے کو اسپینڈ کرنے کے لیے دیں. اوور پوزیسونیس بھی بالکل ایک لڑکا ہے تو برداشت نہیں کر رہا کہ لڑکی میرے پوچھے بغیر سانس بھی نہ لے, تو یہ بھی بہت غلط بات ہے. اور لڑکیاں ہیں, بیوی ہے, وہ یہ کہہ رہی کہ میرے پوچھے بغیر میرا شوہر سانس بھی نہ لے, اور کوئی اس کو گھور کے نہ دیکھے, یہ کسی کو گھور کے نہ دیکھے. دیکھیں یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ سب سے پہلے وہ انسان ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے وہ نہ کسی کے بچے ہیں, نہ شوہر ہے, نہ بھائی, ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے, نہ لڑکی کا رشتہ ہے نہ لڑکے کا رشتہ ہے. وہ سب سے پہلے انسان ہے. ان کا بنیادی حق ہے کہ اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے نعمتیں, اس کو یوٹیلائز کرنا, جو ان کو نعمتیں رحمتیں ملی ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا, اپنے اوپر لگانا, یہ ان کا بنیادی حق ہے. جب ہم یہ چھین لیتے ہیں, دیکھیں جینا ہر کسی کا حق ہے, اور جب ہم چھین لیتے ہیں لڑکے سے, یا لڑکا اپنی بیوی سے, یا بیوی اپنے شوہر سے, تو یہ حق نہ اس کا دیکھیں نہ تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو اس چیز سے معاف کروا سکتے ہیں, کیونکہ جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہیں کرتا آپ نہیں معاف کروا سکتے. اس لیے آئی ول سجیسٹ کہ کوآرڈینیشن سے ایک دوسرے کو سمجھ کے فوراً ریئیکشن مت دیں, ٹھیک ہے. پھر ٹائملی اپنے آپ کو اس چیز میں ڈھالیں کہ آپ کی زندگیاں مینیجڈ ہو جائیں, اپنے آپ کو آپ سٹیبل کر لیں, آپ اپنے آپ کو اپنی ان تمام ایشو سے
تمام ایشو سے نکالیں جس میں آپ اپنے آپ کو خود گزار رہی ہیں. اپنے آپ کو ایک بہت ہی اسٹیبل زندگی پرووائڈ کریں. اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے وائف کے ساتھ ایک اسٹیبلٹی قائم کریں. اپنے ریلیشنس کی اسٹیبلٹی بننا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کریں. اور دیکھیں باقی جو آپ کی جب ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو یہ ایسا ایک ایک ایسا اسینس ہے آپ کی لائف میں، میاں بیوی کی لائف میں، جو آپ کو زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رکھتا ہے. جو مرضی ہو جائیں، جتنی مرضی رنجشیں، جتنی مرضی اپس اینڈ ڈاؤنز آ جائیں، آپ ایک دوسرے کو اسٹرینتھ پرووائڈ کرتے ہیں. آپ ایک دوسرے کی بیک ہوتے ہیں. اور وہی ہوتا ہے کہ ایک اچھا مرد جو ہوتا ہے اس کی بیک پہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. لیکن میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اور ایک کامیاب عورت کے پیچھے، خواہ وہ گھر میں کامیاب ہے، اپنے ریلیشنز میں کامیاب ہے، اپنے پروفیشن میں کامیاب، جس کسی میں بھی وہ کامیاب ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہی ہاتھ ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی سپورٹ بنیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک دوسرے کو نگلیکٹ کریں، ابیوز کریں، لڑکی یا لڑکے کسی قسم سے ٹارچر کریں. دس از ویری الارمنگ سچویشن دیز ڈیز کہ آپ ان سب سے اوائڈ کریں. اپنے بچوں کو سمجھائیں. ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان کو انفارمیشن پرووائڈ کریں، ان کو ایکنالجمنٹ دے کہ بیٹے اس طرح سے. یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ لڑکی کس گھر سے جا رہی ہے اور لڑکا کس گھر سے جا رہا ہے. ان اے وے کہ ماں باپ کی تربیت کیسی ہے. اگر لڑکے کی تربیت ایسی ہے یا لڑکی کی تربیت ایسی ہے تو دونوں ہی ڈیزاسٹر کریٹ کریں گے. سو بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ لڑکی جو ہے وہ اس کے پیرنٹس کس سچویشن میں انہوں نے اپنے بچے کو براٹ اپ کیا. آپ کو تھوڑا بہت ایک دوسرے کی فیملیز کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ میں اگین آئی سیڈ دس کہ یہ ہمارا ڈفرینٹ کلچر ہے. ہم ویسٹ کو فالو نہیں کرتے. ویسٹ میں تو بالکل اٹس اپوزٹ کلچر. لیکن ہماری جہاں پہ جو پیسفل اور سیٹسفائڈ لائف ہے وہ سوشلی جو ایکسیپٹنس ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور وہ آپ کو اسی طریقے سے مل سکتی ہے کہ آپ فیملیز کو جانیں، ٹائم اسپینڈ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ جتنا اپنے ایک دوسرے کو جتنا آپ کوالٹی ٹائم دے سکتی ہیں فیملیز وہ پرووائڈ کریں. اور لڑکا لڑکی کو خاص طور پہ چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے ایشوز، اپنی جو پرابلمس ہیں وہ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں، ان سے رابطہ کریں، اپنے ٹریٹس میچ کروائیں، اپنے آپ کو مینیج کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو مینیج کرنا سیکھیں، اپنے ایشوز کو مینیج کرنا سیکھیں. ڈو ناٹ ٹاک ٹو اینی. ہر اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسپاؤسز میں جو بھی مسائل ہیں وہ خود پہلے سالو کریں. ان پہ فوراً ریئیکشن مت دیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ لڑکا لڑکی کو سمجھے اور لڑکی لڑکے کو سمجھے. کیونکہ دیکھیں گھر کی فوراً سے ریئیکشنز لے لینا بہت ایزی ہے. آپ بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں کہ واٹ آئی ہیو ڈن، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آئی شوڈنٹ ہیو ڈن دس. اور سو آپ کو اگر ایک بندہ ہائپر ہو رہا ہے دین یو شوڈ ناٹ ریئیکٹ. ان کی ہائپرنیس پہ، ہائپر ایکٹیویٹی پہ ریئیکٹ مت کریں. سو گیو دم ٹائم، ٹیک ٹائم. پانی پئیں، اپنی تھراپیز اڈاپٹ کریں، ایکسپرٹس کے پاس جائیں. میں الغنی میں بیٹھتی ہوں، الکرم میں بیٹھتی ہوں، اور ڈاکٹر حسن علی ہیں جو اپوزٹ نادرہ ہیں، ان کے ہاسپٹل میں بیٹھتی ہوں. ہمارے پاس بہت سے کلائنٹ آتے ہیں ڈفرینٹ ایشوز کے ساتھ آتے ہیں. ہم نے ہمیشہ ان کو سیٹسفیکشن پرووائڈ کی ہے. ہم نے فیڈ بیک ان سے 100% لیا ہے آفٹر ایوری سیشن. سو ہم ان کو، ہماری پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کا فیڈ بیک آپ کو لے کر واپس بھیجیں اپنے آفس سے. کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیک گڈ فیڈ بیک. پھر ہم اس کے اکارڈنگلی امپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں، چینجنگ امینڈمنٹس کرتے رہتے ہیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. ہم ہمیشہ کوالٹی آف سیشن سے بلیو کرتے ہیں، ناٹ جسٹ کوانٹٹی آف سیشنس. سو جتنی ایک ریکوائرڈ تھراپی کا ٹائم ہوتا ہے اور اکارڈنگ ٹو دیئر ڈائگنوسس لیول، تو ہم اس کے حساب سے ہی تھراپی کرتے ہیں. وی آر ناٹ دا ونس. ہم اس طرح ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو آپ کو لنگر آن کریں اینڈ جسٹ فار دا سیک آف کہ آپ نہیں کہ آئے. دس از ناٹ تھنگ کہ وی ڈو. ہم ہمیشہ سے کوالٹی آف سیشنس پہ اور فیڈ بیک آف سیشن پہ اپنے سیٹ اپ کو چلاتے ہیں. آپ ہمارے پاس آئیں، اپنے لوڈ ونس کو لائیں، بچوں کو لائیں، اور جو بچیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کو لے کر آئیں. جو بچے ہیں ان کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کو لے کر آئیں. یا جہاں ہو گئی ہیں، منگنیاں طے ہیں، رشتے طے ہیں، شادیاں طے ہیں، ان کو لے کر آئیں. شادی کے بعد جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہے وہ اپنے آپ کو لے کر جائیں. دے شوڈ ٹاک ٹو ایکسپرٹ. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے کیا کیسی چیزیں مینیج کریں. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اس طرح کل پھر ہماری ویڈیو آج کافی لمبی ہو گئی ہے. ہم اس طرح پھر کل نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ کو ڈفرینٹ انفارمیشن آئیڈیاز پرووائڈ کرتے رہیں گے، انوویٹیو آئیڈیاز. اور ہوپ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور ہمارے نیو اور اچھے ٹاپکس کا انتظار کرتے رہیں گے. ٹیک کیئر، اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.